نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله صدق الله العظيم۔ آج آپ حضرات کے سامنے جو مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے لے پالک منہ بولا بیٹا کا شرعی حکم۔ یعنی لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جب اپنی کوئی اولاد نہیں ہوتی، کیونکہ اولاد بیٹا بیٹی جو بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص قدرت، اپنی قدرت اور اپنی رحمت اور نعمت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر نعمت اور رحمت آتی ہے، تو اس واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے مقدر میں جو لکھا ہوتا ہے اس کو عطا فرماتے ہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو چاہتا ہوں تو بچہ عطا کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بچی دیتا ہوں، اور وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہوں تو بانجھ بنا دیتا ہوں، کوئی اولاد اس کو نہیں ملتی۔ اب بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی اولاد نہیں ہوتی اور وہ کسی سے کوئی بچہ یا بچی لے کے پال رہا ہوتا ہے، اور بسا اوقات کسی کے بچے ہی بچے ہوتے ہیں تو بچی نہیں ہوتی، وہ کسی سے بچی لے کے پال رہا ہوتا ہے، اور بسا اوقات کسی کی بچیاں ہی بچیاں ہوتی ہیں تو وہ بچہ کسی سے لے کر پال رہا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ مختلف صورتیں پیش آتی ہیں۔ اب یہ طریقہ کار، یہ معاملہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ فی نفسی ہی تو یہ جائز ہے ابتداءً، لیکن آگے چل کے اس میں کچھ ناجائز پہلو اور کچھ قباحتیں اس کے اندر آ رہی ہوتی ہیں، تو جس کی وجہ سے اس معاملے کی حیثیت پھر اور ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر وہ قباحتیں جو ابھی میں بیان کرنے والا ہوں اگر وہ پائی گئیں تو پھر یہ معاملہ ہم شروع سے ہی کہیں گے کہ غلط ہے، اس طرح کا مسلسلہ شروع سے کرنا ہی نہیں چاہیے۔ بہرحال اگر وہ قباحتیں نہ بھی ہوں پھر بھی بہتر اور افضل طریقہ، اولا طریقہ یہ ہے کہ اس قسم کے سلسلے سے بچا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے اور جو اللہ کی طرف سے قضا ہے اس پر رضا کا اظہار قولاً فعلاً عملاً ہر لحاظ سے کر لیا جائے تو یہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر بات ہے۔ اب توجہ فرمائیں کہ جو قباحتیں مستقبل کے اعتبار سے سامنے آتی ہیں ان میں مثلا نمبر 1 کہ جب وہ بچہ یا بچی اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنا رہے ہوتے ہیں اور فارم بے وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں، یا اس کی اسکول میں انٹری کروا رہے ہوتے ہیں، اس کا آئیڈینٹی کارڈ بنا رہے ہوتے ہیں، آگے چل کے اس کا شناختی کارڈ بننا ہوتا ہے، اس کی سندیں، ڈگریاں، سرٹیفکیٹس جو تعلیمی اداروں کے ہوتے ہیں وہ سلسلے ہوتے ہیں، اور پھر اس کی قومی شناخت قائم کی جا رہی ہوتی ہے، خاص کر نادرہ شناختی کارڈ کے ذریعے سے، تو پاسپورٹ وغیرہ، تو اس میں کیا لکھا جاتا ہے، خاص کر جب اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اس کے نکاح نامے میں اس کا کیا لکھا جاتا ہے، تو یہی عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اس کی اصل ولدیت کو چھپا کر وہ کفالت کرنے والا کفیل، وہ شخص جو پرورش کر رہا ہے، وہ اپنا ہی نام اس کی ولدیت میں لکھ رہا ہوتا ہے، اور یقیناً یہ بہت بڑی غلطی، بہت بڑا شرعی جرم ہے۔ تو اور قانونی جرم بھی ہے، ظاہر بات ہے قانونی اعتبار سے ایک آدمی اپنے آپ کو باپ ظاہر کر رہا ہے حالانکہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، اس کو اپنا بیٹا ظاہر کر رہا ہے حالانکہ اس کا وہ بیٹا نہیں ہے، تو اس لحاظ سے قانونی جرم بھی ہے اور شرعی جرم بھی ہے، اور اس حوالے سے بڑی سخت وعیدیں بھی ہیں۔ مثلا چند احادیث کو اگر آپ دیکھیں، مثلا روایت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو حضرات کی روایت ہے جو ابن ماجہ وغیرہ کتابوں میں آئی ہے، کہ جس میں ہے کہ جو شخص بھی اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف ولدیت کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر جنت حرام ہے۔ دوسری روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو خطبہ میں وہ سنا رہے ہیں، اور اس روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص بھی اس طرح کا سلسلہ کرتا ہے تو اپنی قوم، اپنی ولدیت کے حوالے سے وہ جو ہے دعویٰ غلط کر رہا ہوتا ہے اور غیر والد کی طرف والدیت کی نسبت کر رہا ہوتا ہے، تو یا اپنا نسب، اپنی قوم تبدیل کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں آیا کہ اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور ساری کائنات کے انسانوں کی لعنت برس رہی ہوتی ہے۔ تو اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف سے نہ فرض قبول فرمائیں گے نہ کوئی کسی قسم کا نفل قبول فرمائیں گے۔ یہ روایت اگر آپ دیکھیں تو صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر اور ابو سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے۔
اس طرح ایک روایت جو آئی ہے ترغیب و ترہیب کے اندر، اور وہ عامر بن شعیب رضی اللہ عنہ کی طرف سے آئی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ کسی آدمی کے گناہ کے لیے، بڑے گناہ گار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے نسب کو، اپنے ولدیت کو، ان چیزوں کو تبدیل کر دے، اپنی قومیت کو، ان چیزوں کو۔ اور اسی طرح ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، اور وہ مسند احمد کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، اور اس میں ہے کہ جو شخص اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس پر جنت کی خوشبو تک حرام ہے، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ اور اسی طرح ایک روایت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، اور وہ طبرانی کے اندر موجود ہے، معجم طبرانی کے اندر، کہ جو غیر معروف نسب کی طرف، یعنی اپنی ولدیت اور اپنے نسب کو، ان چیزوں کو تبدیل کر رہا ہے، تو اس نے گویا فقد کفر، اس نے تحقیق کفر کیا ہے۔ کفر کا مطلب یعنی اس نے بہت بڑا فسق اور گناہ کیا ہے، یا کفر کا مطلب کفران نعمت ہے کہ اللہ نے جو اس کو ایک نعمت اس کے نسب کی حفاظت کے حوالے سے دی تھی، وہ اپنے اس نعمت کو خود ہی پارا پارا کر رہا ہے، گویا اس کو اللہ کی اس رضا، جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے طے تھا ایک سلسلہ نسب کا، اس پر وہ راضی نہیں ہے، اللہ کی اس تخلیق پر، اس بناوٹ پر، اور اس تقرری اور اس قضاء پر گویا وہ راضی نہیں ہے، گلہ شکوہ کر رہا ہے، اور اپنی ولدیت ان چیزوں کو تبدیل کر رہا ہے۔ تو اس لیے چند روایتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اسے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک آدمی، ایک بچہ جس کا والد معلوم ہے، اس کی ولدیت معلوم ہے، اور اس کی ولدیت کو جان بوجھ کر چھپانا، اور جو ہے جلی ولدیت اس کی سامنے لانا، اور 2 نمبر ولدیت، تو اس پر سخت وعیدیں آئی ہوئی ہیں، ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور ہم نے جہاں بھی دیکھا اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں، تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر ولدیت لوگوں نے تبدیل کی ہوئی ہے، اچھے خاصے غازی نمازیوں نے بھی یہ لعنت والے سلسلے کیے ہوئے ہیں، اور یہ گناہ والے سلسلے قائم کیے ہوئے ہیں، اس سے اجتناب لازم ہے۔ اس میں ایک خرابی تو یہ ہوگی۔ دوسری خرابی اس میں یہ آتی ہے کہ جب جو ہے وہ بچہ ہو، اگر لڑکا ہو، تو جب وہ جوان ہوتا ہے، تو اب جو عورت اس کو پال رہی ہے ماں بن کر، تو وہ اس کی غیر محرم ہے۔ اگر وہ بچی ہے تو جب وہ جوان ہو رہی ہے، تو جو والد بن کر اس کو پال رہا ہے تو وہ اس کا غیر محرم ہے۔ عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے جب باہر سے کوئی بچہ بچی لیے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑی آفت ہے کہ غیر محرم کو محرم سمجھنا، اور اس سے بچوں جیسا سلوک، اور اس سے پیار اور محبت، یہ چیزیں تو یہ شرعاً حرام اور ناجائز اور حرام امر ہے۔ یہ ایک قباحت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تیسری قباحت اس کے اندر یہ ہے کہ جب وہ میراث کا معاملہ ہوتا ہے، کہ اگر اس کے باقی بچے بچیاں ہوں، تو پھر اس کو میراث میں برابر کا شریک ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں دور جاہلیت میں جو غلط رسوم تھی، ان میں یہ بھی تھا کہ جس کو منہ سے بہن کہہ لیتے، بیٹی کہہ لیتے، یا اس کو بیٹا کہہ دیتے، تو بس وہ سکے کی طرح ہو جاتا تھا۔ چنانچہ اس کی پھر سارے سلسلے کو، اس کی جو ہے، اگر کسی کو بیٹا کہہ دیا تو اس کی جو گھر والی ہے، سکی بہو کی طرح لوگ سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے تو وہ واقعہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان حضرات کا جو واقعہ پیش آیا تھا، آپ علیہ السلام کے متبنہ بیٹے کے طور پر مشہور ہو گئے تھے، اور لوگ ان کو زید بن محمد کہا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے ان کا نکاح پڑھوایا، لیکن پھر ان کی طلاق ہو گئی۔ اور قرآن کریم 22واں پارہ جو ہے، شروع سے اٹھا کے آپ دیکھیں گے دوسرا صفحہ، تو اس پر آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لکیلا، وہاں پر آتا ہے زوجنا کہا لکیلا یکون علی المؤمنین حرج، کہ ہم نے آپ کا نکاح اس نے زینب سے کر دیا، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جس کو بیٹا کہہ دیا تو اس کی گھر والی سکی بہو کی طرح ہو گئی، تو اب اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں، حالانکہ یہ تو ان کی منہ کی رسم تھی، اور قرآن نے کہا ہے ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو منہ کی باتیں ہیں، ان کا شریعت میں کیا اعتبار ہے؟ تو لہٰذا آپ کا نکاح ہو گیا اور آپ کی وہ بیوی بنا کے معاشرتی اس رسم کو ختم کر دیا گیا، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، کہ جو اصل میں خونی رشتہ دار نہ ہو اور منہ بولا سلسلہ ہو، تو اس کو حقیقی کی طرف سمجھنا، اور اس کو حرام سمجھنا، اور اس کو پھر جو ہے باقاعدہ ایک اپنے مذہب کا حصہ بنا لینا، اس کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایک چیز تو یہ ہو جائے گی کہ لوگ اس کو محرم سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ محرم نہیں ہوتا۔ تیسری یہ ہوگی۔ اچھا، پھر اس کو میراث کا مسئلہ ہوتا ہے، تو میں نے کہا میراث میں اس کو حصہ دار بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ اگر نہیں بناتے تو معاشرہ نہیں چھوڑتا، اور جس سے لیا ہوتا ہے، جس کا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بڑی عجیب بات ہے، ہم نے آپ پر اتنا احسان کیا اور آپ اس کو میراث تک نہیں دے رہے، اور اس کا حصہ تک نہیں دے رہے جائیداد میں۔ تو اصل جو وارث ہوتے ہیں ان کا حصہ مارا جاتا ہے، ان کا حصہ کاٹا جاتا ہے، اور ایک زیادتی غیر وارث کو وارث بنانا معاشرتی مجبوری بن جاتی ہے، یہ بھی بعد میں ایک فساد ہوتا ہے۔
پھر ایک چوتھا مسئلہ یہ ہوتا ہے، چوتھی قباحت، کہ عام طور پر لوگوں کو چونکہ اس مسئلے کا علم نہیں ہوتا اور وہ سمجھتے ہیں اسی کا بیٹا ہے اور اسی کے نام کے ساتھ اس کو لگاتے ہیں، پکارتے ہیں یا سمجھتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا خطرناک مسئلہ ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب صاف فرما دیا 21ویں پارے میں سورہ احزاب کے پہلے رکوع میں ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ ان کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اگر تمہیں ان کے اصل باپوں کا علم نہیں ہے تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے دوست ہیں. لیکن جب اصل باپ کا پتہ ہے تو اسی کی طرف پکارا جائے گا، دوسری کی طرف نہیں. تو اس آیت کے زد میں بھی یہ معاملہ آ رہا ہوتا ہے. تو یہ 4 قباحتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھیں ایک ضمنی طور پر، ہاں اگر کوئی ایسا بچہ یا بچی کسی کو ملا ہے کہیں سے کہ جس کے والد کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، بڑی تفتیش اور تحقیق کے بعد بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا اور کوئی ذرائع ایسا نہیں ہے کہ معلوم کیا جا سکے مزید، تو پھر ایسی صورت میں اس کے والد کا نام آخر فارم کے اندر تو لکھنا ہوگا نا کہیں نہ کہیں، جیسے بھی اس کے فارم آگے چلیں گے تو اس کے ڈاکومنٹ وغیرہ، تو وہاں پر پھر کیا کرنا ہوگا. تو وہاں کہتے ہیں اہل علم نے یہ گنجائش دی ہے کہ فرضی نام تصور کر لیا جائے گا. اب فرضی نام ہے جو اس کی کفالت کر رہا ہے تو وہ اپنا نام بھی لکھ سکتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھتا ہو کہ شاید اس کے والد کا یہ نام ہو. مثلا ایک آدمی اس کی کفالت کر رہا ہے، کیئر کر رہا ہے اور اس کا نام ہے اقبال، تو وہ فرض کر لے کہ اس کے والد کا نام کیا تھا، اقبال تھا. یہ نہیں کہ میں، بلکہ وہ جس کی یہ اصل بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس کا نام یہ تھا، تو اس کا تصور کر کے پھر یہ لکھ سکتا ہے. اور اگر کوئی سے پوچھے کہ آپ اقبال مراد ہیں تو صاف کہہ دے کہ نہیں، یہ فرضی نام ہے، اور نہ پوچھے تو ساری زندگی معاملہ چلتا رہے گا. لیکن جب اس کی اصل ولدیت معلوم ہو تو پھر کوئی بھی صورت نہیں اس کی ولدیت کی تبدیل کرنے کی اجازت ہونا یا یہ ناجائز اور حرام ہی ہوگا. اور وہ جو روایتیں میں نے سنائی ہیں ان روایتوں کے زد میں یہ سارا مسئلہ آ جائے گا. تو بہرحال یہ ہے مسئلہ اصل. تو اس میں بہرحال اصل بات وہی ہوگی کہ ایسے سلسلے سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جس میں آگے چل کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک باب سد ذرائع، ایک خاص فقہی باب بھی ہے کہ جب کسی مسئلے کے اندر بظاہر وہ جائز بھی ہو لیکن مستقبل میں اس سے ناجائز کی راہیں کھل رہی ہوں تو اہل علم فرماتے ہیں کہ باب سد ذرائع کے تحت اس کو شروع سے ہی ناجائز کا حکم لگا لینا چاہیے. جیسے کہ ادلہ شرعیہ جن سے ہم احکام مستنبط کرتے ہیں تو ان میں ایک تقریباً 14-15 ہیں، ان میں سے ایک باب سد ذرائع بھی ہے. تو باب سد ذرائع یہی ہوتا ہے کہ فی نفسی یہ کام ٹھیک ہے لیکن مستقبل میں اس سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں تو اس کو شروع سے ہی منع کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے. تو یہ زیادہ یہ یعنی شریعت کا کے مزاج کا تقاضا ہے. تو اس لحاظ سے بھی اس مسئلے سے گریز کرنا چاہیے، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اللہ کے قضاء پر جو اللہ نے فیصلہ اس کے لیے مقدر کیا ہوا ہے اس پر رضا کا اظہار کر لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے اپنے قضاء پر رضا جو ہے رضا ہی کے سلسلے کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.